السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید، میں افتخار شرازی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکی کانگریس کے رکن جیک بریگمن کی سربراہی میں 3 رکنی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ وفد میں تھامس سوزی اور جوناتھن جیکسن بھی شامل تھے۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے جنوبی ایشیا اور مرکزی ایشیا کے امور کے سینئر اہلکار ایرک مائر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے آرمی چیف، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی۔ ارکان کانگریس کے وفد نے آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سمیت کئی اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، جبکہ کرتارپور راہداری کا بھی دورہ کیا۔ اگرچہ امریکی وفد کی جانب سے ان ملاقاتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، تاہم ISPR کے مطابق آرمی چیف سے ملاقات میں پا-امریکہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر زور دیا گیا۔ جیک بریگمن اور تھامس سوزی اگرچہ پاکستان کاکس کا حصہ ہیں، لیکن ماضی میں یہ ارکان بانی PTI عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، جبکہ اکتوبر 2024 میں درجنوں کانگریس ارکان نے بانی PTI کو قید کیے جانے کے خلاف اس وقت کے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا، جس میں پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزیوں کی بات کی گئی۔ اس خط پر دستخط کرنے والوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے جوناتھن جیکسن بھی شامل تھے، جو اس وقت امریکی وفد کا حصہ ہیں۔ جیک بریگمن اور تھامس سوزی، جنہیں کانگریس میں پاکستان کاکس کے بانیوں میں تصور کیا جاتا ہے، ناظرین، دونوں ارکان کانگریس نے 2024 میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھا، اور اس خط میں پاکستان میں انہوں نے عمران خان کو قید کیے جانے، ان کے حامیوں کے خلاف مظاہروں اور مبینہ قیدی تنہائی سے متعلق سربراہیوں سے متعلق اطلاعات دیں۔ نومبر 2023 میں امریکی کانگریس میں بل متعارف کرایا گیا، جس میں پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنے والے اس وفد کے سربراہ جیک بریگمن اس بل کے سپانسر تھے۔ بل کے متن میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان میں فوج ملک کی سیاست پر غیر مناسب اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ تاہم جو بائیڈن حکومت کے خاتمے کے بعد نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی شہریوں پر سفری پابندی، عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ جیسے اقدامات کا خدشہ تو تھا، لیکن ان میں سے بیشتر خدشات، ناظرین، غلط ثابت ہوئے، بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق پاکستان کے کردار کی تعریف کی، اور اب وہ کانگریس ارکان جو ایک وقت پاکستان پر انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں سے متعلق تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ کانگریس ارکان نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس دوران جیسے میں نے بتایا کہ آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ حکام سے، سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات بھی ہوئی، اور یہ وہ ارکان ہیں بیرسٹر صاحب کے جو ماضی میں پاکستان کو کئی حوالوں سے حد پہ تنقید بناتے رہے ہیں، تو آئی ایم شیور یو مسٹ بی ہیپی کہ اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ شہراز صاحب۔ شہراز صاحب، بڑا ایک سکسیسفل وزٹ رہا ہے، اور یہ ایک بڑا ہائی لیول پاکستان کاکس سے جو تعلق رکھنے والے جتنے بھی کانگریس مین ہیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیو سے جو اراکین تھے، وہ آئے۔ انہوں نے بالکل ایک سیٹسفیکشن کا، اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وزٹ جو ہے وہ سکسیسفل گیا ہے۔ سو ان کی طرف سے تو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اینڈ آئی تھنک کہ وہ پاکستان کے فیور میں آئی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ ویدر وہ مائنز اینڈ منرلز ہوں، ویدر وہ کلائمیٹ چینج ہو، IT ہو، یا دیگر ایکسپورٹس کے حوالے سے جو معاملات ہیں، تو اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو بحث ہوئی۔ ان کی بیشتر ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ بلکہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، ایٹ پروونشل اینڈ نیشنل لیول جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور بالکل انہوں نے ایک اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن شاید جو لابنگ فرم ہائر کر کے یا جو ان کے اس پورے وزٹ کو اپنے تئیں جو ہے دکھانا چاہتے تھے، یا اپنی نظر سے یا لینس سے وہ شو کرنا چاہتے تھے، تو وہ ان کے مقاصد تو ان کو حاصل نہیں ہوئے۔ گو کہ انہوں نے یہ پریزنٹ کیا کہ یہ کانگریشنل وزٹ، اور یہ کانگریس میں آئیں گے اور یہ شاید کسی پولیٹیکل لیڈر کی رہائی کی بات کریں گے، یا اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر یا سافٹ امیج دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ اف اینی تھنگ انہوں نے عمران خان کا نام تک نہیں لیا،
تو ملاقات تو دور کی بات یا کسی ایشو پہ دور کی بات. اور اس میں ایک ایسے کانگریس مین تھے جنہوں نے تو باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا تھا. تو ظاہری بات ہے ہم روز اول سے یہی بات کر رہے ہیں اور 12 دفعہ بتایا کہ وہاں پہ جب ڈیپ پاکٹس ہیں وہاں کے جو ایک ان کا چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا, تو وہ بالکل اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ پیسے پھینکتے ہیں اور وہ لابینگ کے ذریعے ٹویٹس بھی کراتے ہیں, اس کے علاوہ وہ آواز بھی اٹھواتے ہیں, ریزولوشنز بھی پاس کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ اس سکسیسفل کانگریشنل وزٹ کے بعد جس میں عمران خان کا نام تک نہیں لیا گیا, تو یہ ایک خوشائن بات ہے, ایک پاکستان کے لیے مثبت بات ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم کسی ملک کے انٹرنل افیئرز میں یا اس کے داخلی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے, اس میں مداخلت نہیں کرتے. تو آئی تھنک یہ پیغام ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ جہاں پہ جس پارٹی کے سپورٹرز نے یا جس پارٹی کے ووٹرز نے کہیں اور سے امیدیں لگا رکھی تھیں, وہ ان کی امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, انفیکٹ جب حکومت وقت کا بیانیہ یہ ہے کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی, تو پھر بہتر تھا کہ تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ بھی ان کانگریس مین کی ملاقات کرائی جاتی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت وقت کی جانب سے مشورہ ہوتا کہ جائیں ذرا جا کے اڈیالہ جیل میں آپ بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کر لیں, تو یہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ملاقات کی آپ نے خان صاحب سے بات کی کہ ان کانگریس مین کی خان صاحب سے ملاقات کراتے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے. مسٹر خان از ایکچولی ان جیل, اور جیل کوئی امیوزمنٹ پارک نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹکٹ لگا ہو یا کسی کو وہاں پہ سیر کرائی جائے. وہ ظاہری بات ہے جیل کے رولز ہیں, جیل کا مینول ہے, اور پرزنر کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ عام شہری سے کم ہوتے ہیں, بیکاز آبویسلی وہ پابند سلاسل ہوتا ہے, وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے, اور تھرو کورٹ آف لا جو ہے وہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے جب اس کو اس مجرم سے جو ملزم سے مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے, تو اس کے جو رائٹس ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ایک پرزنر کے رائٹس مختلف ہیں ایک عام شہری سے, اور پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں ان کے رائٹس بھی جب وہ کنوکٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ ان سے ملاقات کے حوالے سے یا دیگر اس طرح کے ایشوز پہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی ملاقات ضروری تھی یا ملاقات ہونی چاہیے تھی. بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ایسا ہی ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی. جہاں پہ ہمارے وکٹمائزیشن کے اوپر آپ نے بات کی کہ حکومت کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, تو یہ صرف خالی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ کسی قسم کی کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. یہ لوگ عدالت جاتے ہیں, عدالت سے ملاقات کا آرڈر لے کے آتے ہیں, وہاں پہ 2 دن کی اجازت دی جاتی ہے, منگل اور جمعرات کا دن ملاقات کے لیے مختص ہے. اسی طرح جب ملاقات کے اندر اس آرڈر کے اندر وہ سپیکنگ آرڈر ہے شیرازی صاحب, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ملاقات کے بعد آپ کوئی سیاسی بیان بازی یا میڈیا ٹاک نہیں کریں گے اور ان ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ انڈرٹیکنگ, یہ اسٹیٹمنٹ آن جو کورٹس کال اور احاطۂ عدالت میں روسٹرم پہ ان کے اپنے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے دی, سلمان اکرم رائے صاحب نے. اور سلمان اکرم رائے صاحب کو وہ کوارڈینیٹر بھی بنایا ہے, ان کو ہیڈ بھی بنایا ہے اس کمیٹی کا, جو ان کی ملاقاتی کمیٹی ہے, جو وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے جس کی لسٹ میں نام جس کا ہونا ہے نہیں ہونا. تو یہ ملبہ حکومت پہ نہیں گرانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے اور ناانصافی ہے. حکومت تو حتی الامکان فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے, اور ایسا اس سے پہلے کسی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاسی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے اتنی لینینسی اور اتنا جو ایک سافٹ کہہ لیں جو پروسیجر تھا عدالت کے حوالے سے یا ایون کہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے کسی لیڈر کے پاس موجود نہیں تھا. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ نے انفیکٹ عدالتی احکامات کا ذکر کیا, تو تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتی احکامات کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب ایک فہرست بناتے ہیں, بٹ ان لوگوں کے بجائے کہیں کبھی بابر روان صاحب کی تو کبھی کسی اور کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو لگتا تو ہے کہ حکومت وقت کچھ رکھنا ڈال لی اس حوالے سے. دیکھیں شیرازی صاحب, حکومت کو رکھنا ڈالنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی آپس میں ہی اتنی ڈویژن ہے, آپس میں ہی اتنے یہ تذبذب کا شکار ہے کہ یہاں پہ ایک پارٹی کے لیڈر کی بات دوسری
پارٹی کے لیڈرز سے نہیں ملتی اور دو مختلف سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اب سلمان اکرم رائے صاحب کی بات کریں, بیرسٹر غور کی بات کریں, ایک جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے, دوسرا چیئرمین ہے, ان کی آپس میں ہی جو بات چیت ہے, ایک کی شمال ہے تو دوسری کی جنوب ہے اور اس کا آپس میں ہی ملاپ نہیں ہوتا. تو یہ حکومت کے جو اوپر جو تمام تر نزلہ ہے یا اس کا ملبہ ہے وہ نہیں گرایا جا سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی والی بات ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ملاقات کرنے کے بعد, اور ایسا تو نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی, اگر کوئی وکلاء میں سے کوئی وکلاء زیادہ چلے گئے اور وہ وکیل لیٹ آیا تو اس کی باوجود اس کے کہ اس کا نام ہو یا نہ ہو اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی, کیونکہ جیل کے رولز اور جیل کے مینول کو دیکھ کے تمام تر اس چیز پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ کوئی لکی ایرانی سرکس لگا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ ہی بھیج دیا جائے. آبویسلی جیل کے عملے نے سیکیورٹی کی پیش نظر اور سیفٹی کی پیش نظر کچھ اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں جو کہ وہ اٹھاتے ہیں, اور اسی حوالے سے اور اسی تناظر میں اگر سلمان اکرم رائے صاحب کی ایک دفعہ ملاقات ہوگی تو اگلی دفعہ اگر نہیں ہوئی کیونکہ ان کی پارٹی کے اور لوگ پہلے پہنچ گئے یا پہلے چلے گئے, تو یہ حکومت کو الزام جو ہے نہیں ٹھہرایا جا سکتا اس تمام چیز. اچھا, عمران خان صاحب کا حالیہ دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ آئی صاحب نے, وہ بھی آپ کی نظر سے شاید گزری ہوگی, جس میں اب وہ نہ تو کوئی اداروں کو حتف تنقید بنا رہے ہیں, ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی ذات کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, وہ پاکستان کے لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ڈائلاگ ہونے چاہیے. تو اب تو لگتا ہے کہ حکومت وقت کا بھی کسی زمانے میں یہ مطالبہ تھا کہ جی پرسن سینٹرک کوئی گفتگو نہیں ہوگی, تو اب تو چاہ رہے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کوئی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے. تو کیا خیال ہے, حکومت اب اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لے گی اور پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کا ارادہ ہے کوئی آپ کا؟ دیکھیں, انگیجمنٹ تو آن اینڈ آف ہوتی رہی ہے اور اس کا سیریسنس لیول بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کتنی کوئی سنجیدگی تھی اس پورے پروسیس میں. یہاں پہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ آج کی یا کل کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ بتا رہے ہیں, اور مجھے اس اسٹیٹمنٹ آپ نے جو جس کا ذکر کیا تو اس اسٹیٹمنٹ میں بھی بڑی کانفلکٹس ہیں, کیونکہ ایک اپنی پارٹی کے رکن کو وہ کہتے ہیں جو ان سے ملاقات کرتا ہے کہ بالکل آپ اگر بات کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی سے بات چیت ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسری طرف کہا جاتا ہے لیکن اپنے تئیں اگر آپ نے کوشش کرنی ہے تو آپ کر لیں. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا پاکستانی عوام بے وقوف ہے؟ کیا ان کو پاگل بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے خان نے ٹاسک دے دیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں, دوسری طرف سلمان اکرم رائے صاحب کہتے ہیں کہ جی خان بالکل اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گا اور ہماری پارٹی بالکل اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو یا ڈسکشن یا ڈسکورس نہیں کرے گی. تو اس میں ان کی اپنی سٹیٹمنٹس میں ہی بہت زیادہ تضاد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں عمران خان ہیز نو ادر آپشن اینڈ نو ادر چوائس than to speak to politicians and political parties on resolution of political issues. جہاں تک ان کے قانونی کیسز کی بات ہے, جو لیگل کیسز ہیں, وہ بالکل قانون کے مطابق, آئین کے مطابق عدالتوں سے ہی ریلیف ملنا ہے. شاید وہ اس بات پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ شاید کسی آرڈیننس کے تھرو یا کسی پریزیڈنشل پارڈن کے تھرو ان کے تمام تر یہ کیسز ختم کر دیے جائیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ان کو عدالت میں ہی اپنے کیس کو پروف کرنا ہوگا, اپنے انسنس کو پروف کر کے تبھی وہ اڈیالہ سے باہر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, انفیکٹ سیاسی استحکام اپوزیشن سے زیادہ تو میرا خیال میں حکومت وقت کی ضرورت ہے. اس سے استحکام آئے گا تو معیشت آگے بڑھ پائے گی, اور کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے پھر انیشیٹو بھی آپ ہی کو لینا ہے. تو گفتگو کا سلسلہ مستقبل قریب میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب کچھ اور حوالوں سے کچھ اور سیاسی جماعتوں کے ذریعے تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے, ان کے ساتھ اور بھی ہیں JUFA یا مہنگا اپنا اچکزئی صاحب. تو کوئی ارادہ ہے آپ کا کہ آپ کو اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان نے حالیہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی یہ اس بات کا عندیہ دیا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے, کیونکہ جو دہشت گردی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں یا بلوچستان یا KP کے حوالے سے سچویشن تھی اس کے حوالے سے دیکھیں یا دیگر جو نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں, ان میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے اور ڈسکشن ہونی چاہیے. اب یہاں پہ PTI جس طرح کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں حامی بھرنے کے باوجود, لسٹ دینے کے باوجود وہ نہیں آئے, اور ان کو تھپکی بھی ملی, ان کو شاباش بھی ملی ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو اڈیالہ میں ہے.
تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی یا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ پاکستان کی خاطر جب اے پی سی بلائی جائے اور یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے تو بالکل ان کو آنا چاہیے اور ان کو بالکل اس میں شامل ہونا چاہیے. کسی سیاسی جماعت کی خاطر نہیں, اپنی سیاسی جماعت کی خاطر نہیں, لیکن پاکستان کی خاطر اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان. ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ ضرور اس میں واضح کر دوں, جو امریکی ڈیلیگیشن بھی جب آئی تھی, جو کانگریشنل ڈیلیگیشن تھی, تو اس میں بھی ایاز صادق صاحب نے برملا, ان کا بیان یہ آن ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے جب ملاقات کی تو میں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی جو پارلیمنٹ میں موجود ہے ان کے لیڈرز, تو بالکل میں نے ان کو دعوت دی لیکن وہ نہیں آئے. وہ شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ امریکی ایمبیسی ان کو بلائے گی, تو امریکی ایمبیسی نے بھی پتہ نہیں اگر بلایا ہے کہ نہیں بلایا, یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی لیڈرشپ میں سے لوگوں نے اٹینڈ کیا. عاطف خان صاحب نے اٹینڈ کیا, ڈاکٹر امجد نے اٹینڈ کیا. تو اگر باقی لیڈرشپ نہیں گئی تو وہ ان کی اپنی چوائس تھی. یہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں جو ہم نے ایٹ لیسٹ ڈنر ہوسٹ کیا تھا تو اس پہ تو بالکل ایاز صادق صاحب نے مدعو کیا تھا اس میٹنگ کے لیے بھی اور ان کو بلایا بھی تھا. اگر اف دے چوز ناٹ ٹو گو دین یہ ہمارے پہ بلیم نہیں ہو سکتا کہ ہم نے انکلوسیوٹی نہیں دکھائی. بیرسٹر صاحب, انفیکٹ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا جائے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بیرسٹر وکیل صاحب, انفیکٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تو آپ اپریشیٹ کریں. انفیکٹ اب تو منرل سے متعلق بل وہاں سے منظور ہونے جا رہا ہے جس کے تحت وفاق کے حوالے جو ہے وہ معدنیات کا شعبہ کر دیا جائے گا, اور ساتھ میں یہ ہے کہ کئی اور معاملات پہ بھی انہوں نے وفاق کے ساتھ بڑا تعاون کیا, تو کم از کم ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ بڑے اچھے ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں وفاق کے ساتھ. دیکھیں, جو وفاق اور پاکستان کے مفاد میں جو چیز ہے, میرے خیال سے یہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. مائنز اینڈ منرلز, پاکستان کا ابھی ریسنٹلی مائنز اینڈ منرلز کا اتنا بڑا انٹرنیشنل فورم یہاں پہ پاکستان نے ہوسٹ کیا. اس کانگریشنل ڈیلیگیشن سے پہلے وہ بھی ایک ہائی لیول وفد آیا ہوا تھا, اور اسی حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے, اور یہ بہت سٹڈیز ہو چکی ہیں. آپ کے پاس را ڈیٹا بھی موجود ہے, آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس بھی موجود ہیں, اور یہ تمام تر شواہد موجود ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اٹس اے گولڈ مائن فار مائنز اینڈ منرلز. تو یہاں پہ کسی ایک صوبے کا فائدہ نہیں ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کا فائدہ نہیں ہے. ان دا لارج نیشنل انٹرسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں, اور اسی تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کو فائدہ ہے تو میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے اور ان کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے. اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم کے پی کے نے لیڈرشپ دکھائی, اپنی کابینہ سے کنسلٹ کیا, اس کو شک بائی شک جو ہے اپروو کیا. جب آپ کی کیبنٹ اپروول ہو گیا, اس کو ہاؤس میں پریزنٹ جو ہے وہ تمام تر معاملہ اس کا تھا, تو وہ بالکل اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. اس میں کوئی نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا ایم کیو ایم کا فائدہ تو نہیں ہے, اس میں تو فائدہ سراسر جو ہے وہ پاکستان کا فائدہ ہے اور ان صوبائی حکومتوں کا فائدہ ہے جہاں سے یہ مائنز اینڈ منرلز ایکسٹریکٹ ہوں گے. تو میں جو پولیٹیکل میرے جو ریزرویشنز ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پہ وہ بالکل ضرور ہیں, لیکن اگر پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کے حق میں اگر کوئی اسٹیپ لیتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے حق میں کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو میں اس کو بالکل ویلکم کرتا ہوں, سراہتا ہوں. اچھا, پچھلے دنوں آپ نے کچھ کانفرنسز ہوئی, پہلے منرلز کو لے کے, پھر اس کے بعد اوورسیز کو, جس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا اور وہاں پہ انہوں نے سوشل میڈیا سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ان کے خیال میں یہ ایک شیطانی میڈیا ہے. تو بطور وفاقی وزیر آپ ان کس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعی جو سوشل میڈیا ایک شیطانی میڈیا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا رائز آف ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ کیسز ان پاکستان, اور ایک سال کا اگر موازنہ آپ کریں کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں وہ ڈبل انکریز ہوئی ہے ان نمبرز میں, ٹیررسٹ اٹیکس میں, ٹیررزم کے کیسز میں. ٹیررزم ود دی ایڈونٹ آف ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایوالو ہو چکا ہے, اینڈ ٹیررزم ناؤ از ان مینی شیپس اینڈ فارمس. اور بالکل سوشل میڈیا کا استعمال اگر آپ اشتعال انگیزی کے لیے کریں, اگر آپ ملک دشمنی کے لیے کریں, اگر آپ نیفیریس ڈیزائنز کو میٹ کرنے کے لیے کریں, پاکستان کو توڑنے کے لیے کریں, سو دین اگین یس, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا منفی استعمال اگر ٹیررزم کے تناظر میں ہو رہا ہے یا دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے ہو رہا ہے تو دین ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ وہ لوگ
وہ بالکل دہشت گرد ہیں جو اس کا منفی استعمال کر کے جو شدت پسندی کو یا آپ کی ٹیررزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آرمی چیف ہے انہوں نے کوئی اسپیسیفکلی دہشت گردی کو لے کے یہ نہیں کہا، بٹ کہ ان کا اوورآل ایک تھا کہ اس پہ فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ملک کی مسلح افواج کے سربراہ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ بطور وفاقی وزیر، آپ کے پرائم منسٹر، دیگر ارکان آپ کے ان پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، تو کیا ہم تصور کریں کہ آپ ان پلیٹ فارمز کو آپ بھی استعمال کرنا بند کرنے جا رہے ہیں؟ اور رادر یہ کہ میں یہ سوال بھی کر سکتا ہوں کہ کیا آنے والے دنوں میں شاید ان پلیٹ فارمز میں کو لے کے پاکستان پہ ان پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ نہیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں کوئی بین نہیں کیا جا رہا، ریگولیٹ ضرور ہر ملک ریگولیٹ کرتا ہے، اسی طرح پاکستان پہ بھی ذمہ داری عائد ہے، ہم نے بھی ریگولیٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں کتنا بڑا ایشو بنا تھا یوٹیوب کے حوالے سے، وہ ریگولیٹ ہوا اور اس کے بعد یوٹیوب پاکستان میں چل رہا ہے۔ اسی حوالے سے میٹا کے ساتھ ہماری منسٹری آف لا اور منسٹری آف ہیومن رائٹس پہ ہماری بہت میٹنگز ہوئیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئیں، میٹا کی جو ڈیلیگیشن آئی تھی، اور ان کے بڑا زبردست پروجیکٹ ہے ایک ٹیک اٹ ڈاؤن جو ہے وہ بچوں کے متعلق ہے کہ جو انڈر ایج بچے ہیں اگر وہ کچھ پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تو اس کو ودن 24 آورز ٹیک ڈاؤن کریں۔ اسی طرح پیکا میں ہم نے جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی ہے جو کہ اسٹینڈ الون ایجنسی ہے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خوشائن بات ہے، کیونکہ ایف آئی اے کے سائبر ونگ کے پاس کیپیسٹی ایشوز ہیں اور ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ کرائمز ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو ویریس ٹائپس آف کرائمز ہیں، ودر ہیٹریڈ ہے یا وائلنس ہے یا ایکسٹریمزم ہے، تو اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی حوالے سے حکومت نے تو مثبت اقدامات اٹھائے اور کسی آؤٹ رائٹ میڈیا بین نہیں کیا۔ ان تمام پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ ہونا ہے جس طرح باقی دنیا میں یہ ریگولیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، انفیکٹ کچھ آ جاتے ہیں تحریک انصاف کا دہشت گردی کو لے کے بیانیہ، پھر افغانستان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے گویا کہ کہا یہ جا رہا تھا ان کی جانب سے کہ انگیج کرنا چاہیے طالبان کو بھی، افغانستان انتظامیہ کو، بٹ اس وقت تو حکومت وقت بڑی تنقید کر رہی تھی کہ صوبائی حکومت کیسے کہہ سکتی ہے، جو اسٹیٹ کا بیان ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اب تو آپ لگ رہا ہے کہ ایک صوبائی حکومت اور ایک پارٹی کا جو بیانیہ تھا اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ملک کے وزیر خارجہ شاید آنے والے دنوں میں کابل کا دورہ کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، اور وہاں جا کے کہیں انگیجمنٹ شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو ہم اب کہنے میں تو میرے خیال میں حق بجانے میں تحریک انصاف کے جو تجویز وہ دے رہے تھے آپ کو ماننی پڑی ہے۔ ناٹ ایٹ آل شیرازی صاحب، دیکھیں انگیجمنٹ کو ہم نے کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کیا تھا اور نہ کبھی رول آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ویدر آپ ان کی جو لیجیٹمیسی ہے اس حکومت کی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دنیا پوری ان سے انگیج کر رہی ہے، ہم بھی بالکل انگیج کر رہے تھے، آف کیمرہ بالکل ضرور انگیج کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ فارن آفس کے ایک ہائی لیول آفیسر جب گئے، بلکہ اسپیشل ریپرزینٹیو آن افغان ایشوز یا افغانستان، جب وہ گئے ان کے ساتھ ان کی جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اسی طرح ریوائول کی بات کی گئی کہ جے سی سی جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ بالکل اس کو ریوائیو ہونا چاہیے، اور ان کی میٹنگ بھی ریسنٹلی ٹک پلیس۔ اسی حوالے سے جب آپ کی انگیجمنٹ شروع ہوئی تو انگیجمنٹ تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن وہ آف کیمرہ انگیجمنٹ تھی۔ کے پی کو کہا کہ آپ اپنا وفد نہ بھیجیں، فارن افیئرز، فارن میٹرز جو ہیں یا جو دفتر خارجہ سے متعلق جو ڈپلومیسی ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ دفتر خارجہ کا کام ہے۔ آپ اپنی تجاویز یا آپ اپنی کوئی ڈیلیگیشن کے لوگ اگر اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ یو کلوز آن دا بارڈر۔ تو بالکل انہوں نے تجاویز دیں اور اچھی مثبت تجاویز تھیں بالکل، اور ہم ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی انگیجمنٹ روک دی تھی، انگیجمنٹ کبھی رکی نہیں، لیکن اب جو ہے وہ اس انگیجمنٹ کو آفیشیل چینلز کے تھرو یا آفیشلی جو ہے اس انگیجمنٹ کو سامنے بھی لایا جا رہا ہے۔ ویدر کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دوحہ پیس پروسیس میں بھی جو تمام معاملہ ہوا، اور اس کے بعد ریجنل پرسپیکٹو سے ریجنل اسٹیبلٹی کے اوپر، ریجنل سیکیورٹی کے اوپر، جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو جو حالات ہیں ٹیررزم کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں ان کے ساتھ ضرور انگیج کرنا ہے، اور ہم بارہا دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، اور وہاں پہ جو پلاننگ پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔
اچھا، لاسٹلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ انگیجمنٹ آگے بڑھتی ہیں اور افغان انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو افغان مہاجرین کی واپسی کا ٹائم فریم ہے اس پہ کچھ اضافہ کر دیا جائے، جو آپ نے ڈیڈ لائنز رکھی ہیں ان کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، تو حکومت اس تجویز کو، اس مطالبے کو، اس گزارش کو کنسیڈریشن میں لے کے آئے گی؟ دیکھیں، یہ 3 فیزز میں ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ افغان سٹیزن کارڈ جو وہاں کے شہری ہیں جن کے پاس کوئی ایز سچ لیگل جواز موجود نہیں ہے پاکستان میں رہنے کا، تو ان کی ریپیٹریشن تو جو ہے وہ 31 مارچ تک تھی، اور اس میں وہ بھی کنٹینیو کر رہی ہے کہ وہ ڈیڈ لائن ضرور تھی لیکن وہ ایکسٹینڈ آفیشیلی تو نہیں کی گئی، لیکن اٹس اسٹل این آن گوئنگ پروسیس۔ یہاں پہ دوسرا جو ایک ان کا ہے وہ پی او سی کارڈ ہولڈرز ہیں، جو پروف آف پی او آر کارڈ ہولڈرز، جو پروف آف رجسٹریشن جن کی ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے جو تھرڈ ہوگا وہ جو ان کے ریلوکیشن پروگرام میں لوگ ہیں جو بھی حال ہی میں انخلا کے بعد آئے، تو وہ سب سے آخر میں ہوں گے۔ ہم ان ایمبیسی سے، ان ممالک سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے ان لوگوں کو جو ریلوکیشن پروگرام میں ہیں ان کو جلد از جلد لے کے جائیں۔ اسی طرح جو وہاں پہ طالبان حکومت ہے انہوں نے بھی اس چیز کو ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم ہمارے جو ریفیوجیز پاکستان میں ہیں، جو ہمارے سٹیزنز پاکستان میں ہیں، ہم ان کو وارملی ویلکم کریں گے اور ان کو ریسیو کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اینڈ دے شوڈ ہیو لیفٹ لانگ اگو۔ لیکن ہم نے جو 4 دہائیوں سے ان کی مہمان نوازی کی ہے، آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں اپنے سٹیزنز کو کیٹر کرنا ہے، ہمیں اپنے شہریوں کو جو ہے وہ پرائیورٹائز کرنا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے گویا کہ امریکی ارکان کانگریس کا دورہ، اس دورے کو اس جماعت نے کیسے لیا، کیا ان کے تحفظات ابھی بھی باقی ہیں، اور وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف سے تعلق فواد چودھری صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میرا سوال یہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے بھی کیا کہ امریکی ارکان کانگریس کا وفد آیا، اور اس وفد سے جہاں پہ حکومتی اعلی حکام نے ملاقاتیں کی، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی، عاطف خان اور آپ بھی ملاقات آپ کی بھی ہوئی ہے۔ سر، کچھ احوال بتائیں، اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیں ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے بنا دیے ہیں، ان کے ملنے نہ ملنے سے کیا فرق پڑنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کا وفد آیا تھا یہ بنیادی طور کے اوپر آرمڈ سیلز کمیٹی کے لوگ تھے، اور ان کا فوکس جو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا بھی کنسرن ہے، اور ابھی واشنگٹن پوسٹ میں بھی چھپا کہ جو اسلحہ افغانستان میں پیچھے رہ گیا ہے طالبان کا، اس سے کیسے نپٹا جائے۔ پولیٹیکلی اس کی اتنی سگنیفیکنس اس لیے نہیں تھی کہ یہ جو 3 رکنی وفد ہے اس میں سے 2 جو ہیں وہ تو تھے ہی ڈیموکریٹ، اور جو ایک ریپبلکن تھے جنرل بیگمن، وہ البتہ ان کا امپورٹنس تھی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ واپس جا کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں گے اس میں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، کیسے آگے چلتا ہے۔ اچھا چودھری صاحب، انفیکٹ آپ فرما رہے تھے کہ اس جو وفد تھا یہ کچھ سیکیورٹی کے تناظر میں گویا کہ اس ڈیلیگیشن کی جو ہے وزٹ تھا، اگرچہ اگر ایسا تھا تو پھر سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن بہرحال اگر ایسا ہے بھی صحیح تو پاکستان تو افغانستان کو لے کے جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے گیا کہ جس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم بن رہا ہے، تو اس نقطے کو بھی اس ملاقات میں اٹھایا گیا، اور اس نقطے کو لے کے پھر ارکان کانگریس کا کیا کہنا تھا، کیا اس معاملے کو واپس جا کے تو امریکی انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یہ جو پریس ریلیز آئی ہے جو آرمی چیف سے ملاقات کے بعد، اس میں بھی انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے، اور جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو زلمے خلیلزاد کے ذریعے جو براہ راست ایک ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کی اور امریکہ کی، جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو امریکی ہاسٹیجز تھے ان کو رہا کیا، اور اب بیگرام کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر امریکن پریزنس جو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ سو یہ کہنا کہ امریکہ کوئی ہاسٹائل ہوگا ٹورڈز طالبان وہ تو نہیں لگ رہا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ بات چیت اس ضمن میں کریں گے۔ اور اب اچھی خبر آج یہ ہے کہ اسحاق ڈار بھی جا رہے ہیں افغانستان، یہ پہلا دورہ ہوگا
ایک طویل عرصے کے بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا، اور میرا خیال ہے کہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، اور محمد صادق صاحب جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بڑے عقلمند آدمی ہیں، اور میرے خیال ہے ان کا اس دورے میں بڑا ہاتھ ہوگا۔ جو صاحب تھوڑا سا دوبارہ ہم آ جاتے ہیں، یہ جو ملاقات آپ کی ہوئی ہے، انفیکٹ آپ کو ایک اپرچونٹی ملی تھی، تو وہاں پہ کیا کنسرنز کا اظہار آپ لوگوں نے کیا کہ اس وقت تحریک انصاف ان کے بانی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ پھر کیا یہ آپ کی جانب سے یہ تجویز آئی وہاں پہ کہ جب وفد باقی سیاسی قائدین سے مل رہا ہے تو پھر تحریک انصاف کے چیئرمین سے جو اس وقت پابند صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات بھی ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن تو ابھی بھی چل رہی ہے، تو پھر تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ ایک الارم بیل بجاتے وہاں پہ، کچھ تھوڑا سا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے، تو ایسا کچھ کیا گیا ہے؟ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن جو پی ٹی آئی کے جس طریقے سے رائٹس جو ہیں وہ ریزرو کیے جا رہے ہیں، جو ڈیموکریسی پاکستان کے اندر جس بحران سے گزر رہی ہے، اس کے اوپر تو بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور جو سینیٹرز ہیں وہ جو کانگریس مین ہیں وہ شیئر کرتے ہیں یہ وری بھی پاکستان کے ساتھ کہ جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت ایک سمجھیے کہ وی آر لٹرلی انڈر این اتھارٹیرین رجیم، وہ وری وہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور یقینی طور کے اوپر میرا خیال ہے کہ انہوں نے جن کوارٹرز میں ملاقات کی ہے یہ بات بھی انہوں نے کی ہوگی۔ دیکھا جائے تو اس جو وفد کے اندر جو سب لوگ شامل تھے، جس میں جیک بریکمین کی بات ہم کریں، تھامس سوزی کی بات کریں، یہ تو ماضی قریب میں تو بڑے ناقد رہے انسانی حقوق کو لے کے پاکستان سے متعلق، لیکن کیا ان ملاقاتوں میں بھی ابھی تک ان کے کنسرنز باقی ہیں یا اس حوالے سے کوئی بات اب انہوں نے نہیں کی؟ ٹام سوزی تو خیر چونکہ ڈیموکریٹ ہیں اور وہ بائیڈن صاحب کے ساتھ رہے ہیں، وہ تو اس طرح کے کنسرن نہیں انہوں نے وہ کریں گے۔ جو جنرل بیگمین ہیں ان کا ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو واپس جا کے اپنی بریفنگ دیں گے، اس میں اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں یہاں پہ اٹھائی ہیں یا نہیں اٹھائی۔ فوج صاحب انفیکٹ کچھ تھوڑی سی بات اب کر لیتے ہیں، اس وقت جو حالیہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کی سامنے ہمارے آئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتے کہ مذاکرات کیے جائیں، وہ عدالتی عمل کے ذریعے باہر آنا چاہتے ہیں، بٹ ملک کے لیے انگیجمنٹ ہونی چاہیے، مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ماضی میں تو اسٹانس ڈفرینٹ تھا، تو یہ جو بدلاؤ آپ کے خیال میں آیا ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی کا دورہ ان کا تھا نہیں، یہ ان کا دورہ بڑا اسٹرکٹلی جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات سے متعلق تھا، تو پالیٹکس ان کی پرائرٹی اس میں نہیں تھی، ان کی پرائرٹی جو تھی وہ سیکیورٹی ہی تھی، اور اس پہ ہی زیادہ فوکس ہوا۔ اچھا چوہدری صاحب، انفیکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت پارٹی کی پرفارمنس ہے، جیسے آپ نے ابتدائی میں کہا کہ یہ تو لوگ پارٹی نہیں ہے، قیادت ایسی نہیں ہوتی جیسے یہ ہے، تو خان صاحب بھی سنا ہے کہ بڑے مایوس ہیں پارٹی کی پرفارمنس سے، تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈی مورلائز لگ رہے ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ میری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے، عمران خان کی جو بات ہے کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ موقف رکھا ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات چیت کا جو ماحول ہے جو کہ اس وقت ہونا چاہیے تھا، جس قسم کا انٹرنل پریشر پی ٹی آئی کو کریٹ کرنا چاہیے تھا، یہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے جو مذاکرات کی سمجھیے کہ جو ایک جینیسس ہے یا جو جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہو سکتے تھے وہ ہمیں ہوتے نظر نہیں آئے، اور یہ تو ایک ہانڈی ہے جس میں آپ کو انٹرنل پریشر بھی چاہیے، ایکسٹرنل پریشر بھی چاہیے، اور ظاہر ہے مذاکرات ہی ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ یہ لوگ اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے تو وہ پرابلم ہوا۔ اچھا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اب بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی تحریک انصاف میں، تو اس سے مراد آپ کی کیا ہے کہ پارٹی قیادت تبدیل ہو رہی ہے، یا خیر پختونخوا کے جہاں پہ حکومت ہے اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ چیف منسٹر کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ ڈی مورلائز تو خان صاحب نہیں ہوتے ہیں، لیکن پرفارمنس ریویو تو انہوں نے کرنا ہے نا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ موجودہ جو پارٹی کے لوگ ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گے،
اور نئے لوگ جو ہیں وہ ان کی جگہ جو ہے وہ لیں گے، کیونکہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں ڈیلیور کرنے میں. جو ٹاسک تھے، مثلا عمران خان نے کہا کہ آپ یہ اتحاد بنائیں، آپ کے سامنے ہے اتحاد کا جو بڑا غرق انہوں نے کیا. اس کے بعد انٹرنل پریشر کریٹ کرنا تھا، وہ ان سے نہیں ہو سکا، بات چیت ان سے نہیں ہو سکی. تو ان کا بیسکلی جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی تبدیلی تو ایمیننٹ ہے. اچھا، پارٹی اگر ہم اختلافات کی بات کریں تحریک انصاف کے اندر جو بڑے ویزیبل ہیں، آپ کو اس کی وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ کیا واقعی بڑے گورننس کو لے کے سیریس ایشوز ہیں، یا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ ایکسٹرنل فورسز گویا کہ وہ بھی پارٹی کے کچھ لوگوں کو پش کر رہے ہیں تاکہ پارٹی کو کمزور کیا جائے؟ تو آپ کو وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ لیکن علی امین گنڈا پور اور علیمہ بی بی اس وقت دو لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو لیڈرشپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ورکر علیمہ بی بی کے ساتھ، ان کی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جڑتا ہے، اور علی امین گنڈا پور کے پاس بہت سینئر ایگزیکٹو پوسٹ ہے. ان کو اپنے اختلافات جو ہیں وہ کم کریں تو پھر ایک افیکٹو لیڈرشپ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ آپ چیف منسٹر تبدیل کرنے کی پی ٹی آئی پوزیشن میں بھی ہے، اور اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ چیف منسٹر تبدیل کریں. تو میرے خیال میں بجائے تبدیلی اس طرح کی تبدیلیوں کے اختلافات کو کم کرانے کی ضرورت ہے. پارٹی کرائسس اب انفیکٹ اس پہ کون آپ کے خیال میں بات کرے گا اس وقت؟ آپ لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کو لگ نہیں رہا کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں؟ تو جب اس لیول پہ چیزیں ہوں تو پھر کون آئے گا اس فائر فائٹنگ کے لیے؟ کون اس کو اس اختلافات کو ختم کرے گا، پارٹی کے لوگوں کو مل بیٹھنے پہ مجبور کرے گا؟ نہیں، دونوں جذباتی لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دماغ سے زیادہ دل سے سوچنے والے لوگ ہیں، اس کی وجہ سے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. باقی تو ظاہر ہے کسی میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے. مثلا اگر آپ کہیں کہ سلمان اکرم راجہ، یا میرا بڑا احترام ہے گوہر صاحب کے لیے، یہ کر لیں گے. شبلی تو ویسے ہی جو ہے اس کو تو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، اپنا علاج کرانا چاہیے جس قسم کے حالات ہیں. تو اور کوئی ہے نہیں کہ جو اس چیز کو لیڈ کر سکے. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جوزف، انفیکٹ آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کہا کہ ان کو اب لیڈ رول میں آنا چاہیے، تو ان کو کوئی سیاسی کردار آپ کو لگتا ہے؟ پھر کیا عمران خان صاحب اس پہ اگری کر جائیں گے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل رول پارٹی کے اندر ہونا چاہیے، وہ آ کے لیڈ کریں؟ اس بات پہ آپ کو ہے یقین کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا پی ٹی آئی کی جو اصل اس وقت اگر آپ مجھے کہیں گے کون لیڈ کر سکتا ہے یا فیصلے سازی میں کون محمد و معاون ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ یا علیمہ بی بی ہیں، یا عمران خان کی بہنیں ہیں، یا علی امین گنڈا پور ہیں. یہ دو آئی وڈ سے کہ پاور سینٹرز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر، اور یہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں آگے جا کے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے وکلاء کی ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ لوگ بہتر انداز میں پرفارم نہیں کر پائے، اور صحیح وجہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب ابھی تک جیل سے باہر نہیں آئے، تو آپ کے خیال میں وہ جائز ہیں؟ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے تو اس وقت فوکس ہونا ہے نا. سیاست کس نے ابھی کرنی ہے؟ سیاست تو عمران خان نے کرنی ہے. آپ عمران خان کو باہر لانے کے لیے تو پلان کر. پرابلم جو پی ٹی آئی کا اس وقت ہو رہا ہے، پہلے عمران خان کی رہائی پہ بات کر رہے تھے، اب تو رسائی مشکل ہو گئی ہے. ان تک بات ہی نہیں، وہ ملنے ہی نہیں، جو ہے وہ ایک جانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. جب سے انہوں نے اپنا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، اس کے بعد سے تو آپ دیکھیں نا رسائی ختم ہو گئی ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ جی، آپ اگر آپ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ آپ پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور بڑے قریب رہے عمران خان صاحب کے، تو اس وقت ان کرائسس سے نکلنے کے لیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی پرفارمنس کو بہتر کرنا، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے؟ علیمہ خان صاحبہ ہوں یا پارٹی کے دیگر زعما، کیا کریں؟ کچھ آپ بتائیں نا. دیکھیں، عمران خان کو باہر وکلا نے نہیں لانا. عمران خان نہ ہی اپنے کیسز کی وجہ سے جیل میں ہے، وہ اپنی سیاست کی وجہ سے جیل میں ہے، اور انہیں ایک سیاسی حکمت عملی چاہیے باہر لانے کے لیے. اب وہ سیاسی حکمت عملی کے لیے علیمہ بی بی کو جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے مشورے سے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہے تاکہ عمران خان کو ریلیز کرایا جا سکے.
لیکن چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی اسٹریٹجی، کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اوور آل تھوڑا ڈاؤنر افیکٹ ہے. ادروائز تو ظاہر ہے کہ ان کو ادھر جانا چاہیے. انٹرنل اسٹرینتھ، گویا کہ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کے آئیں، باہر نکلیں، جلسوں پہ آئیں، تھوڑا سا اداروں کو ہدف تنقید بنائیں، اس کے بعد پھر بیک ڈورز کھلیں، اس کے بعد گفتگو، اور اس کے بعد پھر چیزیں سیٹل ہوں. تو گویا آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ جو طریقہ کار نون لیگ نے اپنایا وہی طریقہ اپنانا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے بات تو ہے کہ آپ نے انٹرنل پریشر کریٹ کرنا ہے. اگر میں علیمہ بی بی کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں ان کو کہوں گا کہ وہ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور محمود چغزئی صاحب سے اور ان لوگوں سے ملاقات کریں. اس کے بعد جو بیرون ملک ہمارے جو ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے، اسی طرح سے امریکہ بھی ریالٹی ہے، سعودی عربیہ بھی ریالٹی ہے، چین بھی ریالٹی ہے، یو اے ای بھی ریالٹی ہے. ان ممالک سے ان کو بات چیت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاکستان کا بحران کتنا سنگین ہے. اور وہ جب ایکٹیویٹی شروع کریں گی، اور ساتھ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں اسٹیبلشمنٹ سے، تاکہ ایک طرف آپ انٹرنل پریشر کریٹ کر سکیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ بات چیت کر سکیں. آپ تو جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، لیکن اعظم سواتی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے سے بھی گزری ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی بڑی کوشش کی ہے تحریک انصاف نے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا جائے، کچھ بااثر لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالا گیا، تو نہیں. تو ایسے میں کہ جب کہیں پارٹی تھوڑی سی لگ رہی تھی کہ اس پہ جان ہے، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہوئی. تو آپ کے خیال میں وہ ہوگی، مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ؟ لیکن راستہ ہے کیا؟ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے ہیں. ایک ہی پاکستان، عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے. نون لیگ تو 10 مہینے بعد نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے نا. عمران خان نے پرسنل اگر بینیفٹ لینا ہو، ان کی بیگم نے پرسنل بینیفٹ لینا ہو، تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو وہ آج باہر چلے جائیں، ریاض چلے جائیں، یو اے ای چلے جائیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن عمران خان تو اس سوچ کے اوپر جیل کاٹ رہے ہیں نا کہ انہوں نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے. لوگ امپاور کب ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت بنانے کا اور ہٹانے کا اختیار جو ہے وہ عوام کے پاس ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس. یہ جھگڑا ہے، اور عمران خان عوام کو یہ اختیار دلانا چاہتے ہیں. ساری جدوجہد جو ہے وہ یہ ہے. اب اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے، ہر طرح کی جو پولیٹیکل ایفرٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ان کو اسٹریٹجائز کیا ہے. اس لیے کہ انٹرنل پریشر نہیں ہے. جب تک انٹرنل پریشر نہیں ہوگا، جب تک ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ اہم ہے کہ ہم انگیجمنٹ کریں گے، وہ نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر دیکھیے حالات یہ ہیں کہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا عوام سے بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت دیکھیے آپ کا لیبر، آپ کی جو تنخواہ دار طبقہ ہے، آپ کا جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں، آپ کے جو سمجھیے کسان ہیں. آج آپ دیکھیں نا، کسان کا پیکج دیا ہے مریم بی بی نے، یعنی 27,000 روپیہ پر کسان جو ہے وہ بنے گا. تو آپ نے کسان کو رول دیا. آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے وہ 2,000 روپے اس وقت جو ہے وہ ماننا، جو ہمارے جو ندیم چاند صاحب نے کہا ہے کہ آپ پزا لے لیں یا 1 من گندم لے لیں. تو آپ دیکھیں آپ نے تباہی کر دی ہے کسان کی. تو یہ سارے معاملات سے بہت لا تعلق نظر آ رہے ہیں ہمیں حکومتی زوما، اور اس لیے مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے جب آپ انٹرنل پریشر کریٹ کریں گے. یہ جو آپ انٹرنل پریشر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. کیا وہی جو میں نے کہا کہ مریم نواز کی طرح اسٹریٹجی سڑکوں پہ آئیں، تنقید کریں، اور اس کے بعد پھر بیک ڈورز کے ذریعے گفتگو کو آگے بڑھائیں؟ کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے جو انٹرنل پریشر جو کریٹ کرنا ہے، جیسے 26 نومبر کو انٹرنل پریشر کریٹ ہو گیا، بہت زیادہ آخری سیریس ایفرٹ عمران خان کو نکالنے کی. اب بھی آپ کو کسانوں کو آپ کو متحرک کرنا ہے، آپ نے مزدوروں کو متحرک کرنا ہے، آپ نے وکلاء کو متحرک کرنا ہے. جو پاکستان کے اندر جن طبقات کے پاس اسٹریٹ پاور ہے ان کو متحرک کرنا ضروری ہے. جب وہ متحرک ہوں گے تو پھر انٹرنیشنلی بھی آپ کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، اور پھر آپ کی جو ہے وہ یہاں پر بات چیت جو ہے
اس کا آغاز ہوگا. اصل تو کام تو بات چیت ہی ہے, بات چیت میں ہی ہونا ہے, اور ہم نے اور کیا کرنا. اچھا, کچھ آپ نے پچھلے دنوں نعیم بخاری صاحب کے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی عمران خان صاحب جو اس وقت حالات سے دو چار ہیں, اس میں کچھ ان کے جو قریب کے لوگوں کے مشورے تھے. آپ کا ذکر بھی کیا کہ جی یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں نے مشورہ دے کے عمران خان کو پھنسایا. انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کم از کم میں کہتا کہ اس سے دور رہیں. تو واقعی آپ کے مشوروں پہ عمران خان صاحب نے عمل کیا؟ القادر ٹرسٹ میں تو خیر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن جہاں تک نعیم بخاری صاحب کا تعلق ہے کہ ایک تو آدمی کو یہ باتیں کرٹیسزم اس وقت کرنا چاہیے جب اگلا پاور میں تھا. اس وقت تو آپ 24 گھنٹے دفتر کے باہر بیٹھے رہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب کا پرابلم یہ تھا کہ وہ چیئرمین پی ٹی وی خان صاحب نے ان کو لگا دیا. میں نے انہیں کہا جی ان کو ریموو کر دیں, کیونکہ ہم تو پی ٹی وی کو جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو تقریباً 4.25 ارب کا لاس تھا. میں نے جب چھوڑا ہے تو 3.5 بلین کے پروفٹ میں جو ہے وہ چھوڑا ہی نہیں. آپ دیکھیں 8-10 ارب روپیہ ہم نے انکم بڑھائی, اور ہمارے جانے کے بعد آج کل آپ پھر دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی وی کے حالات ہو گئے. تو وہ تو میں نے تو انہیں ہٹوایا تھا چیئرمین سے, تو ان کا گلا بنتا ہے. لیکن عمران خان سے تو آخر تک وہ باہر بیٹھے رہتے تھے دفتر کے, تو ان کو یہ باتیں تو نہیں سوٹ کرتی ہیں. اچھا چودھری صاحب یہ بھی بتائیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انفیکٹ کہ جو موجودہ ٹیم ہے تحریک انصاف کی وہ تو پرفارم نہیں کر پائے, نہ تو سڑکوں پہ نہ ہی پارلیمان کے اندر. تو کیا اب یہ کوئی سوچ ہے تحریک انصاف یا کم از کم عمران خان صاحب کی حد تک کہ جو پرانے لوگ ہیں جس میں آپ ہیں, اسد عمر جیسے لوگ ہیں, کیا ان لوگوں کو دوبارہ انگیج کیا جا رہا ہے, دوبارہ ان کو پارٹی میں لانے کی کوئی سوچ موجود ہے تاکہ ان لوگوں کو آگے لا کے ایز اے فرنٹ لائن سولجر کے طور پہ ان کو کوئی ٹاسکنگ کی جائے؟ تو ایسا ہے سوچ؟ بالکل, سارے لوگ جو پی ٹی آئی جن سے زبردستی چھڑوائی گئی تھی وہ سارے لوگ ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں, واپس آئیں گے بھی انشاءاللہ. اور اس کے لیے ایک ریلیز عمران خان موومنٹ جو ہے وہ میں نے تجویز کی ہے. وہ ہم صرف چاہتے یہ تھے کہ خان صاحب سے ایک ملاقات ہو جائے اور ہم ان کو بتا دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ نہ لگے کہ کوئی ہم آلٹرنیٹ کوئی چیز ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. تو خان صاحب سے مل کے ہم ان کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کے ذرا کانسنٹ لے کے پھر ہم جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے. ورنہ پوری پی ٹی آئی جو فارمر ہے وہ شدید اس وقت دکھی ہے. میں سے کیونکہ اصل تعلق تو ان کا ہی ہے نا عمران خان سے, جو ابھی آئے ہیں تو جانتے بھی نہیں خان صاحب کو. اچھا, کچھ لاسٹلی یہ بھی بتائے گا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس, کیونکہ ہم سن رہے تھے کہ عید کے بعد کوئی تحریک انصاف اور اس کے ساتھ کچھ دیگر جماعتیں, پھر مولانا صاحب کو بھی انگیج کیا گیا کہ شاید کوئی احتجاجی ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے, بٹ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کوئی الائنس آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, انگیجمنٹ اس حوالے سے آگے بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی؟ تو کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا, آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہوں تو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ سارا الائنس کا آئیڈیا خان صاحب سے اپروو کروایا تھا. اس کے بعد میں مولانا صاحب سے ملا, باقی لوگوں سے میں نے ملوایا, اور آلموسٹ ہم کافی قریب پہنچ گئے تھے الائنس کے. اور انفارچونیٹلی جو یہ ہوا اس کے بعد, جس طرح ایک امیچور ٹیم ہے, چونکہ انہوں نے پہلے, آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس کی سلمان راجہ صاحب نے, انہوں نے کہا جی مولانا آتے ہیں تو آ جائیں ورنہ ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے. آپ نے ڈائریکٹلی مذاکرات شروع کر دیے, آپ نے مولانا کو اتحادیوں کو نہیں پوچھا. چیف جسٹس نے آپ کو لیٹر لکھا, آپ اکیلے چلے گئے, آپ نے پھر مولانا کو جو ہے وہ نہیں پوچھا. اس کے نتیجے میں ایک عدم اعتماد پیدا ہو گیا ہے. اور اب انفارچونیٹلی اس ٹیم کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان یا باقی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. سو اس کے لیے پہلے اب پی ٹی آئی کو اپنی ٹیم بدلنی پڑے گی, سیریس لوگوں کو لانا پڑے گا, پھر اس الائنس کے بعد دوبارہ شروع ہوگی. جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر, ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.